الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الانبیاء علیہ تحیۃ والثناء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان صدق اللہ مولانا العظیم۔ بعد از حمد و ثنا سورہ بقرہ کی 229 نمبر آیت مبارکہ کا ابتدائی حصہ آپ نے سماعت فرمایا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یہ طلاق 2 بار تک ہے، پھر بھلائی کے ساتھ روک لینا ہے یا اچھائی کے ساتھ چھوڑ دینا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں جن الفاظ کا استعمال ہوا وہ ملاحظہ فرمائیں۔ ارشاد فرمایا الطلاق، طلاق کا لفظی معنی ہوتا ہے پابندی سے آزاد کرنا۔ شرعی اصطلاح میں طلاق سے مراد یہ ہے کہ خاوند اپنی بیوی کی نکاح کی پابندی کو فی الحال یا آئندہ کے لیے اٹھا دے، تو اس نکاح کی گرہ کو کھولنا، نکاح کی پابندی کو ختم کرنا وہ طلاق کہلاتا ہے، خواہ وہ فی الفور ختم کرے یا آئندہ کے اعتبار سے ختم کرے۔ یہ تو لفظ طلاق کا شرعی معنی آپ نے سماعت فرمایا، اور یہاں لفظ طلاق پر الف اور لام بھی آیا ہوا ہے، اور گرامر کے اعتبار سے یہ الف لام عہد کا ہے، یعنی یہاں مطلق طلاق مراد نہیں بلکہ مخصوص طلاق مراد ہے۔ اور وہ مخصوص طلاق کون سی ہے؟ وہ طلاق وہ ہے جس کو طلاق رجعی کہا جاتا ہے، یعنی جس کے بعد خاوند کو رجوع کا اختیار ہوتا ہے۔ تو وہ طلاق رجعی کتنی دفعہ تک ہے؟ ارشاد فرمایا مرتان، 2 دفعہ تک ہے، خواہ وہ دونوں طلاقیں رجعی اکٹھی دے یا علیحدہ علیحدہ دے، ایک ہی کلمہ سے دے یا متفرق کلمات سے دے۔ علیحدہ علیحدہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ ایک دفعہ ایک دے دی، پھر دوسری رجعی طلاق دے دی، تو دوسری طلاق رجعی کے بعد رجوع کا اختیار ہے۔ وہ علیحدہ علیحدہ تو یوں دے گا، اور اکٹھی دینے کی 2 صورتیں ہوتی ہیں کہ وہ علیحدہ علیحدہ لفظوں سے، علیحدہ علیحدہ کلمات سے طلاق دے، مثلاً کہے کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، یا وہ ایک ہی کلمہ میں دونوں طلاقیں دے دے، مثلاً وہ کہہ دے کہ میں تمہیں 2 طلاقیں دیتا ہوں۔ تو بہر صورت طلاق رجعی 2 دفعہ تک ہے۔ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ او تسریح بِإِحْسَان، اس کے بعد یا بھلائی کے ساتھ چھوڑ دینا ہے یا اچھائی کے ساتھ روک لینا ہے۔ امساک کا معنی ہوتا ہے روکنا۔ یہی وجہ ہے کہ جو بھی روکنے والی چیز ہوتی ہے اسے ماسکہ یا ممسکہ کہا جاتا ہے۔ عقل چونکہ برائیوں سے روکتی ہے، اس لیے عقل کو بھی قوت ممسکہ کہا جاتا ہے۔ تو معروف کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ہر وہ شے جس میں اچھائی ہو، جس میں بھلائی ہو۔ ارشاد فرمایا فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوف، تو بھلائی کے ساتھ روک لینا ہے، یعنی یہاں روکنے سے مراد رجوع کرنا ہے کہ حسن صحبت کے لیے، حقوق کی ادائیگی کے لیے اور نیک سلوک کے لیے اسے روک لینا ہے، یعنی رجوع کر لینا ہے۔ او تسریح باحسان، یا اسے چھوڑ دینا ہے احسان کے ساتھ، اچھائی کے ساتھ۔ اور یہاں احسان سے مراد یہ ہے کہ اگر اس کا مہر ابھی تک ادا نہیں کیا تو مہر دے کر اسے چھوڑ دینا ہے، اس کی عدت کی حقوق نان و نفقہ دے کر اسے چھوڑ دینا ہے، اور اسے چھوڑنے کے بعد اس کی غیبت نہ کرنا، یہ بھی احسان ہے۔ تو فرمایا اچھائی کے ساتھ چھوڑنا ہے۔ آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہے
کہ جو شخص اپنی بیوی کو مخصوص طلاق دے جس میں رجوع کا اختیار اسے ہے، تو اس مخصوص طلاق کے بعد، طلاق رجعی کے بعد، وہ یا تو رجوع کر لے، اس کو اختیار ہے، اور اگر وہ رجوع نہیں کرتا تو اس کی برائیاں بیان نہ کرے، اس کے حقوق، مہر وغیرہ، عدت کے خرچے وغیرہ دے کر اسے چھوڑ دے۔ اس آیت کریمہ کے اتنے حصے میں یہی مضمون بیان ہوا۔ اتنے حصہ آیت کا شان نزول یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں طلاق کا کوئی عدد معین نہیں تھا۔ لوگ جب چاہتے کہ اپنی بیوی کو پریشان کریں تو اسے طلاق دے دیتے، اور جب عدت ختم ہونے کے قریب ہوتی تو رجوع کر لیتے۔ اس طرح یہ سلسلہ چلتا رہتا اور بیوی معلق ہو کر رہ جاتی۔ چنانچہ اسی طرح کی صورتحال میں مبتلا ایک خاتون نے ام المومنین حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اپنی مشکل کی شکایت کی، تو انہوں نے اس کا یہ معاملہ سرکار کی خدمت میں پیش کیا، تو اللہ رب العالمین نے اس مشکل کا یہ حل ارشاد فرمایا کہ الطلاق مرتان، طلاق دے کر رجوع کرنے کا اختیار، یعنی جس طلاق کے بعد رجوع کیا جا سکتا ہے، یہ 2 ہی دفعہ تک کی طلاق ہے۔ فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، اس کے بعد یا تو گھر بسانا ہے تو اچھائی کے ساتھ اسے روک لو، رجوع کر لو، اور اگر نہیں تو اچھائی کے ساتھ اسے چھوڑ دو۔ اس آیت کریمہ میں جو فرمایا گیا ہے کہ یا اسے روک لو یا اسے چھوڑ دو، یہ جو 2 آپشن دیے گئے ہیں، یہ 2 آپشن اپنے حالات کو مد نظر رکھ کر سوچ و بچار کرنے کے بعد ان میں سے کسی ایک کو بندے نے اختیار کرنا ہوتا ہے۔ اس سے کوئی ہرگز یہ نہ سمجھے کہ قرآن مجید طلاق دینے کی رغبت دے رہا ہے، اس لیے کہ اللہ اور اس کے رسول کے ہاں یہ طلاق دینا ناگزیر حالات کے اندر جائز تو ہے، لیکن جتنی بھی جائز چیزیں ہیں ان سب میں سے سب سے زیادہ ناپسندیدہ اللہ اور اس کے رسول کے ہاں یہی طلاق کا معاملہ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابغض الحلال الی اللہ عز وجل الطلاق، کہ الحلال اشیاء میں سب سے ناپسندیدہ شے اللہ کے ہاں طلاق ہوتی ہے۔ اس لیے طلاق کی قرآن و سنت میں کہیں بھی ترغیب نہیں ہے۔ گھر بسانے کی، معاملے کے ساتھ صبر کرنے کی، مشکلات کو پی جانے کی، غصہ پی جانے کی ترغیب تو ہیں، اور قرآن مجید نے یہاں تک ارشاد فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ عورتوں کے ساتھ اچھا ہی سلوک کیا کرو۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اگر تمہیں وہ پسند نہ بھی آئیں تو بھی ممکن ہے تم کسی چیز کو ناپسند کر رہے ہو، حالانکہ اللہ رب العالمین نے اس میں تمہارے لیے بڑی برکت رکھی ہو، بڑی خیر رکھی ہو۔ تو اس طرح کی ترغیبات، گھر بسانے کی ترغیبات تو قرآن مجید دیتا ہے۔ طلاق ہمیشہ ناپسندیدہ ہی رہی ہے، صرف ناگزیر حالات کے اندر اس کی اجازت دی گئی ہے۔ اور اسلامی معاشرہ کے اندر اگر قرآن و سنت کی اس روح کو سمجھ لیا جائے تو بہت ساری طلاقوں کی شرح کم ہو سکتی ہے اور عائلی زندگی کا نظام بہت ہی بہتر ہو سکتا ہے۔ اس آیت کریمہ کے ضمن میں مفسرین نے جن مسائل شرعیہ کا بیان فرمایا، ان میں سے سب سے پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ بندہ طلاق دینے کے لیے جب لفظ استعمال کرتا ہے تو 2 طرح کے لفظوں کا انتخاب کیا جا سکتا ہے۔ وہ لفظ 2 طرح کے ہوتے ہیں، یا تو وہ لفظ طلاق کے معنی میں بالکل صریح ہوتے ہیں، یا وہ لفظ کنایہ استعمال کرتا ہے۔ صریح لفظوں کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایسے لفظ استعمال کرتا ہے جن کا معنی سوائے طلاق کے دوسرا کوئی بنتا ہی نہیں۔ وہ صریح لفظ ہوتے ہیں، جس طرح عربی زبان میں طلاق ہے، اردو زبان میں فارغ کرنا ہے، اور پنجابی زبان میں لکھت کہتے ہیں، لکھت۔
تو یہ صریح لفظ ہیں جن کا معنی سوائے طلاق کے اور کوئی ہے ہی نہیں۔ ان لفظوں سے دی گئی طلاق بہر صورت واقع ہو جائے گی، خواہ وہ طلاق دینے کی نیت کرے یا نہ کرے، خواہ وہ ہنسی مذاق میں کہے یا سنجیدگی میں کہے یا دھمکی دینے کے لیے کہے، ڈرانے کیسے بھی کہے، بہر صورت اگر صریح لفظوں سے طلاق دی تو وہ طلاق واقع ہو جائے گی۔ اور اگر کنایہ لفظ استعمال کرتا ہے تو کنایہ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ایسے لفظ جو ذو معنی ہوتے ہیں ان کا ایک معنی طلاق والا بھی ہو سکتا ہے اور ان کا دوسرا معنی کوئی اور بھی ہو سکتا ہے۔ مثلا وہ لفظ ایسا استعمال کرتا ہے کہ میری نظروں سے ہٹ جا، میں تمہیں دیکھنا نہیں چاہتا، گھر سے نکل جا۔ تو یہ لفظ ایسے ہیں کہ ان کا یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ میری نظروں سے ہٹ جا، یعنی میں تجھے اپنے نکاح میں رکھنے کی وجہ سے دیکھتا تھا، اب نکاح میں ہی نہیں رکھتا تو میری نظروں سے ہٹ جا۔ یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ وہ نکاح سے اسے فارغ کر رہا ہے، اور یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ وہ یہ کہنا چاہ رہا ہو کہ اس وقت ہم غصے میں ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میری نظروں کے اگر تو سامنے رہے تو کوئی غلط معاملہ نہ ہو جائے، کوئی تشدد والی کارروائی نہ ہو جائے، کہیں غصے کی وجہ سے میں کوئی ناکرنی نہ کر بیٹھوں، اس لیے فی الوقت میری نظروں سے ہٹ جا۔ تو دونوں معنی ہو سکتے ہیں۔ تو یہ لفظ کنایہ لفظ ہے جو ذو معنی ہوتا ہے۔ ان لفظوں سے طلاق واقع ہو جاتی ہے بشرطے کہ اس نے طلاق دینے کا ہی ارادہ کیا ہو، یا جو گفتگو چل رہی تھی وہ مذاکرہ طلاق تھی، پہلے اس نے طلاق کا مطالبہ کیا خاتون نے اور اس نے وہ لفظ بول دیا۔ تو کنایہ لفظوں سے طلاق تب ہوگی جب طلاق دینے کی نیت کرے گا یا کلام کا سیاق و سباق متعین کرے گا کہ یہ لفظ اس نے طلاق دینے کے لیے ہی بولا ہے۔ آپ نے جب یہ سماعت فرما لیا کہ صریح لفظوں سے بھی طلاق ہوتی ہے اور کنایہ لفظوں سے بھی طلاق ہوتی ہے، اور دونوں کے معنوں کا فرق بھی ذہن نشین کر لیا، تو اب یہ بھی ساتھ ہی ذہن نشین فرما لیں کہ صریح لفظوں سے جو دی گئی طلاق ہوتی ہے، اس طلاق کے بعد وہ ایک دے یا دو دے، رجوع کا اختیار باقی رہتا ہے عدت کے اندر، اور اگر عدت گزر جائے تو اب رجوع کا اختیار نہیں رہتا۔ اب اگر اس نے ایک طلاق دی تھی تو عدت گزر گئی، یا دو طلاقیں دی تھیں تو عدت گزر گئی، تو عدت گزرنے کے بعد رجوع کا اختیار تو نہیں ہے، لیکن وہ اگر چاہیں تو از سر نو اپنا نکاح کر سکتے ہیں، اور اس نئے نکاح کے اندر حق مار بھی ہوگا، گواہ بھی ہوں گے۔ جبکہ کنایہ لفظوں سے اگر کوئی بندہ طلاق دے تو کنایہ لفظوں سے جو طلاق ہوتی ہے اس کے بعد رجوع کا حق نہیں رہتا، وہ طلاق بائن ہو جاتی ہے، پختہ ہو جاتی ہے، پکی ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد اگر دوبارہ گھر آباد کرنا چاہیں، خواہ ایک ہی دی ہو، تو بھی نئے سرے سے انہیں نکاح کرنا پڑے گا، خواہ عدت کے اندر ہی وہ زوجین آپس میں گھر آباد کرنا چاہیں تو بھی رجوع کا اختیار نہیں ہے۔ تو یہ طلاق دینے کے جو الفاظ ہیں وہ آپ نے سماعت فرمائے کہ وہ صریح ہوں تو رجوع کا اختیار ہوتا ہے، وہ طلاق رجعی ہوتی ہے، اور یہاں آیت مبارکہ میں اسی کا بیان ہے۔ اور اگر کنایہ لفظوں سے اس نے طلاق دی ہو تو وہ طلاق بائن ہو جاتی ہے، اس کے بعد ایک دی ہو تو یا دو دی ہوں تو دوبارہ وہ نکاح تو کر سکتے ہیں، رجوع کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ دوسرا مسئلہ اسی آیت کریمہ کے ضمن میں مفسرین نے یہ بیان فرمایا کہ طلاق کی بھی تین قسمیں ہوتی ہیں حکم کے اعتبار سے۔ ایک طلاق رجعی ہوتی ہے، دوسری طلاق بائن ہوتی ہے، اور تیسری طلاق مغلظہ ہوتی ہے۔ طلاق رجعی تو وہ ہوتی ہے کہ جو صریح لفظوں سے ایک یا دو دفعہ طلاق دے، جس کا اس آیت میں بیان ہے۔ اس میں چونکہ مرد کو رجوع کا اختیار ہے، اس لیے اسے طلاق رجعی کہا جاتا ہے، اور مرد کے رجوع کے اختیار کے لیے عورت کی رضامندی ضروری نہیں،
عدت کے اندر مرد بہر صورت رجوع کر سکتا ہے، خواہ عورت اس رجوع پر راضی ہو یا نہ ہو، اور عدت کے بعد یہ رجوع کا حق ختم ہو جاتا ہے۔ دوسری قسم طلاق بائن کی ہوتی ہے، یہ چونکہ کنایہ لفظوں سے دی گئی ہوتی ہے، اس میں رجوع کا اختیار نہیں ہوتا، البتہ اگر زوجین یعنی بیوی بھی راضی ہو، خامد بھی راضی ہو، دونوں راضی ہوں تو دوبارہ از سر نو نکاح کر سکتے ہیں، اور یہ کنایہ لفظوں سے ایک دے یا دو دے یا طلاق رجعی میں عدت ختم ہو جائے تو ساری صورتوں کے اندر یہ طلاق بائن ہو جاتی ہے۔ اور تیسری صورت ہوتی ہے طلاق مغلظہ۔ یہ طلاق وہ ہوتی ہے کہ بندہ تینوں طلاقیں دے دے، خواہ وہ تینوں طلاقیں علیحدہ علیحدہ طور پر دے، یعنی ایک اب دی، پھر دوسری کچھ عرصے بعد دی، پھر کچھ عرصے بعد دی، تینوں علیحدہ علیحدہ دے، یا تینوں اکٹھی دے اور تینوں اکٹھی علیحدہ علیحدہ جملوں سے دے، یا تینوں ایک ہی جملے میں اکٹھی ادا کر دے، مطلب وہ کہہ دے کہ میں تمہیں تینوں طلاقیں دیتا ہوں، تو بہر صورت وہ طلاق مغلظ ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد نہ رجوع کا اختیار رہتا ہے اور نہ ہی بغیر تحلیل شرعی کے دوبارہ نکاح کرنے کا اختیار رہتا ہے۔ تو یہ طلاق کی 3 اقسام ہیں۔ طلاق دینے کے جو طریقہ کار ہیں وہ بھی 3 ہی طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ طلاق دینے کا وہ ہے جس کو احسن طریقہ کہا جاتا ہے، دوسرا طریقہ وہ ہے جس کو حسن کہا جاتا ہے، اور تیسرا طلاق دینے کا طریقہ وہ ہے جس کو بدعت کہا جاتا ہے، اور اس طریقے سے دی گئی طلاق طلاق بدعی کہلاتی ہے۔ احسن طریقہ کیا ہے؟ وہ طریقہ یہ ہے کہ بندہ حالت طہر میں، یعنی ان ایام میں جب ماواری نہیں، پاکی کی حالت میں اپنی بیوی کو ایک طلاق صریح لفظوں سے دے، اور اس کے بعد دوسری کوئی کسی قسم کی طلاق نہ دے، اور جن پاکی کے ایام میں اس نے طلاق دی وہ پاکی کے ایام بھی ایسے ہوں جس میں اس نے حقوق زوجیت ادا نہ کیے ہوں، ان پاکی کے ایام میں ایک طلاق دے، اس کے بعد عدت اگر مکمل ہو جائے تو عورت آزاد ہوتی ہے۔ یہ طلاق دینے کا سب سے بہترین طریقہ ہے، احسن اسے کہا گیا ہے، کہ زندگی میں وہ عورت عدت گزرنے کے ساتھ آزاد تو ہو ہی جائے گی، وہ اگر چاہے تو کہیں اور نکاح کر لے، اور اگر زوجین عدت گزرنے کے بعد پھر اس بات پر متفق ہوں کہ یہ اپنا گھر بسانا چاہتے ہیں تو اثر نو نکاح کرنے کی بھی انہیں گنجائش رہتی ہے۔ تو یہ احسن طریقہ ہے طلاق دینے کا کہ صرف ایک طلاق دے، وہ بھی ان پاکی کے ایام میں جن میں انہوں نے مقاربت نہ کی ہو، اور دوسری تیسری طلاق دے ہی نہ۔ دوسرا طریقہ وہ ہوتا ہے جس کو طلاق حسن کہا جاتا ہے۔ یہ طلاق دینے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک دفعہ پاکی کے ایام میں بغیر ان ایام میں مقاربت کیے ایک دفعہ طلاق دے دے، پھر مہینہ گزرنے دے، دوبارہ جب پاکی کے ایام آئیں گے تو مقاربت اور رجوع کیے بغیر دوسری طلاق دے دے، پھر مہینہ گزرنے دے، پھر جب تیسری دفعہ پاکی کے ایام آئیں گے تو اب تیسری دفعہ یہ طلاق دے دے بغیر مقاربت کے۔ تو اس طلاق کو حسن کہا جاتا ہے کہ اس میں چونکہ عدت زیادہ ہوتی ہے، سوچنے کا زیادہ موقع مل جاتا ہے، تو اس طریقے کو حسن کہا جاتا ہے۔ اور اگر تیسری طلاق کے بعد بھی عورت تیسری طلاق کے بعد عدت گزارنے کے بعد آزاد ہو جاتی ہے، تیسری طلاق اگر اس نے دے دی تو۔ اور تیسرا طریقہ طلاق دینے کا وہ ہے جس کو بدعی کہا جاتا ہے، وہ بدعت طریقہ ہے، نامناسب طریقہ ہے، اور وہ ان 2 طریقوں کے علاوہ جس طریقے میں بھی طلاق دے وہ طلاق دینے کا طریقہ بدعت ہے، نامناسب ہے۔ اس کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں، مثلاً ایام حیض کے اندر کوئی بندہ طلاق دیتا ہے تو نامناسب طریقہ ہے، ایک ہی طہر کے اندر مقاربت کے بعد طلاق دیتا ہے، خواہ یکے بعد دیگرے دے یا ایک ہی طور میں ساری دے دے، مقاربت کے بعد دے، یہ بھی نامناسب طریقہ ہے، اکٹھی دے، علیحدہ علیحدہ دے، جس انداز سے بھی دے وہ طلاق نامناسب طریقہ ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ طلاق خواہ کسی طریقے سے بھی دے،
طلاق بہر صورت جب دے گا تو واقع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اس آیت کریمہ کے ضمن میں مفسرین نے یہ مسئلہ بھی بیان فرمایا کہ قرآن مجید چونکہ ارشاد فرماتا ہے کہ طلاق دینے کے بعد ایسی طلاق جس کے اندر رجوع کا حق ہے وہ 2 ہی دفعہ طلاق ہوتی ہے، اس کے بعد یا تو تمہیں رجوع کا حق ہے، رجوع کر لو، گھر آباد کر لو، یا اچھائی کے ساتھ اسے چھوڑ دو۔ اس اچھائی کے ساتھ چھوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم اسے گھر میں نہیں بسانا چاہتے اس خاتون کو تو آزاد کر دو، اور اسے آزاد کرنے کے بعد اس کی غیبتیں نہ کرو، اس کی برائیاں نہ بیان کرو۔ غیبت تو ہر حال میں ہی منع ہے، لیکن اپنی متعلقہ بیوی کے عیوب کو ظاہر کرنا، پوشیدہ ہوں یا ظاہرہ ہوں، انہیں بیان کرنا، اور اپنے خاندانی اور خانگی معاملات اور نزاعی معاملات ہر کسی کے سامنے بیان کرنا، یہ مناسب طریقہ نہیں ہے، یہ احسان نہیں ہے، یہ اچھا طریقہ چھوڑنے کا نہیں ہے۔ اس طرح نہ چھوڑو، بلکہ جو بھی معاملات تھے انہیں پردے میں رکھو اور غیبت کیے بغیر اسے چھوڑ دو۔ ظاہر ہے جو لڑائی جھگڑا یہاں تک طول پکڑ گیا کہ علیحدگی کی صورت آ گئی تو معاملات تو پیچیدہ ہی ہوتے ہیں، اور معاملات ایسے ہی ہوتے ہیں کہ جن میں غصے کو قابو کرنا بھی مشکل ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے کہ لوگوں کے سامنے اس کی غیبتیں نہ بیان کیا کرو۔ اور اس آیت کریمہ کی اس تعلیم کو مد نظر رکھنے کے بعد ہمارے معاشرے میں جو طریقہ چل رہا ہے وہ بھی ذہن نشین رکھیں، اور اس کو بھی سامنے رکھنے کے بعد یہ فیصلہ کریں کہ ہم قرآن و سنت کی تعلیم سے دور کتنے ہیں۔ ہمارے ہاں جب بھی کوئی بندہ کسی بھی کچہری میں طلاق لکھوانے کے لیے جاتا ہے تو ناکردہ گناہ بھی اس کے سر تھونپ دیتا ہے، یعنی خواتین کو بدکارہ، بد زبان، زبان دراز، نافرمان، خدا جانے کیا کیا لکھوا دیتا ہے، اور اسے بھی پتہ ہوتا ہے کہ یہ عیوب اس میں نہیں ہیں۔ قرآن مجید تو منع کرتا ہے کہ جو عیوب اس میں ہیں وہ بھی کسی کے سامنے بیان نہ کرو، یہ ہے اچھائی کے ساتھ چھوڑنا، اگر چھوڑنا ہی ہے تو۔ اور یہاں جو لوگ چھوڑتے ہیں وہ عیوب بھی اس کی طرف منسوب کر دیتے ہیں جو اس کے اندر ہوتے ہی نہیں ہیں، اس لیے یہ طریقہ مناسب نہیں ہے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔